بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو ایک ایسا عالم اسلام کا عظیم سلطان صلاح الدین جو کہ اس نے 20 سال حکومت کی اور اس 57 سال زندگی میں اس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوبی سلطنت کے بانی تھے اور نہ ہی صرف اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فتوحات اور حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ تاریخ اسلام چینل میں آپ دوستوں کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تاریخ اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر دیجئے۔ آج کے اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان احوال کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آج تک آپ نہیں جان پائے۔ چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عالم اسلام کا یہ عظیم مرتبہ سلطان 532 ہجری بوقت 1138 میں عراق کے شہر تقریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کے مشہور سالار شیرگاہ کا سگا بھتیجا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو اس وقت شہرت حاصل ہوئی جب وہ اپنے چچا شیرگاہ کے ہموار مصر کی ایک جنگی مہم کے لیے گیا اور اس جنگی مہم میں دونوں چچا بھتیجا کامیاب رہے۔ اس کے بعد اس کا چچا اس کو اپنے ہمراہ دیکھ کر مہمت پر بھی لے جاتا رہا۔ اس دوران شیرگاہ کو سلطان نور الدین زنگی نے مصر کا وزیر بنا دیا، مگر جب شیرگاہ کا انتقال ہو گیا تو سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ صلاح الدین نے وہاں پر بہترین نظام و نسق قائم کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا پورا نام یوسف بن نجم الدین ایوب اور لقب اس کا ناصر ملک تھا، مگر اس کو شہرت صلاح الدین ایوبی کے نام سے حاصل ہوئی۔ سلطان بننے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے نصرانیوں کے غصب شدہ علاقے غزہ اور عسقلان کے واپس حاصل کیا۔ سلطان بننے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے نصرانیوں کے غصب شدہ علاقے غزہ اور عسقلان کو واپس حاصل کیا اور وہاں سے عیسائیوں کا نکال باہر کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے بیت المقدس کے بادشاہ بلڈن نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 2 برس کا معاہدہ کیا۔ ماضی میں یورپ کے عیسائی بادشاہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے علاقے پر چڑھائی تھے اور مسلمانوں کے باہمی نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کا اکثر علاقوں پر قبضہ ہو گئے تھے۔ یہ صلیبی جنگیں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مسلمانوں کو علاقے کو واپس لینے کا عزم دکھایا تو پھر مصر سے لے کر موصل، سنجار، جزیرہ اربل اور حرین سے ترک اور گرد جگ در جگ اس کے لشکر میں شامل ہونے لگی۔ یہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذات پر کامل اعتماد کہلاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی اپنی اندرونی حالات کو درست کر لیا۔ اس نے اپنے لشکروں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق تیار کر لیا۔ ان ایام میں بیت المقدس پر گئی افلوزگن حکمران تھا جو کہ ریاست کرک کے حکمران ریچرڈ لرڈ کے قریبی رشتہ دار تھا، جیسے سلطان نے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیش قدمی کرتے ہوئے بحر مردار کے علاقوں میں اشتراک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں سلطان کے دیگر لشکر بھی آ کر جمع ہونے شروع ہو گئی۔ یہاں سلطان نے اپنی لشکر 5 حصوں میں تقسیم کر کے ان پر اپنی قابل ترین سالاروں کو متعین کر دیا۔ دوسری طرف جب سلطان کی تیاری کی خبر عیسائیوں کو ہوئی تو ادھر بھی تمام عیسائی حکمران آ کر جمع ہو گئے تاکہ سلطان کو شکست دے سکے۔ سلطان نے کسی بھی جنگ کی ابتدا کے لیے جمعہ
مبارک کے دین محسوس کر رکھا تھا تاکہ عوام ناس کی دعائیں بھی شامل ہو۔ اشتاروں کے مقام سے سلطان نے اپنے مہاجروں اور جاسوسوں کو دشمن کی تیاری کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا، جنہیں نے اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد آ کر بتایا کہ عیسائی کا لشکر صفیہ کے مقام پر ہیمہ زان ہے اور اس کی تعداد سلطان کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کرنے کے حکم دیا اور اپنے لشکر کو فلسطین کے شہر طبریہ سے کوئی 6 میل جنوب کی سمت میں کفر ثابت کی پہاڑ پر لے گیا۔ اس پہاڑ پر سلطان کو وہ شہروں صاف دکھائی دے رہی تھی جو کہ صفیہ سے ہوتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جاتی۔ اس شہروں پر کوچ کرتے ہوئے عیسائیوں نے سلطان پر حملہ آور ہونے کی پیش قدمی کرنی تھی۔ سلطان نے عیسائیوں کو لشکر کو پہنچنے کا انتظار نہ کیا بلکہ طبریہ شہر پر آ کر بڑھ کر قبضہ کر لیا، جیسے عیسائیوں نے مسلمانوں سے برزور قوت چھین لیا تھا۔ سلطان نے یہ بڑی ہی عقل مندی کے طبریہ شہر پر قبضہ کر کے اس میں موجود عیسائیوں کو لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ اب شہر کے قلعے پر سلطان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس کی خبر جب عیسائیوں کے بادشاہ گئی آفلوزگن اور اس کے اتحادی حکمران کو ہوئی تو ان کے غصے کے کوئی انتہا نہ رہی، چنانچہ انہوں نے اپنی رفتار بے حد تیز کر دی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پہاڑ سے عیسائیوں کو لشکر کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب سلطان نے اپنی تیاری کو حتمی شکل دے دی۔ چلو بس اتنا ہی، دوسری ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ جان کی بہت خیال رکھے اور دعا میں مجھے یاد رکھے۔ خدا حافظ۔